اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة إلى آخره. اصل میں مقصد رابع میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. مصنف نے اصول اول میں 7 ابواب کو بیان کرنا تھا. 7 ابواب تو ہم باب رابع میں تھے، مقصد رابع میں باب رابع میں تھے. اس کا عنوان تھا مفاہیم. مفہوم ہم نے بحث کی. الحمدللہ مفاہیم کی جو اصل بحث تھی کہ فلاں چیز کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، وہ بات تمام ہو گئی، وہ مطالب ختم ہو گئے. مصنف یہاں میں فرما رہے ہیں کہ ایک عنوان ہم ذکر کر رہے ہیں بعنوان خاتمہ، کہ فقہا حضرات کی زبان پر اور اسی طرح اصولی حضرات کی زبان پر کچھ ادلہ اور دلالات کا ذکر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے من باب الاشارہ ہے، من باب دلالت الاشارہ ہے، من باب دلالت التنبیہ ہے، من باب دلالت الاقتضاء ہے. ایسی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو باب اقتضاء ہے، دلالت ہے، اشارہ ہے، اس کی بحث کہاں ہوئی ہے، اصول کے کس کونے میں اس کو مطرح کیا گیا ہے، یہ ملتا نہیں ہے. لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بے عنوان خاتمہ، مصنف فرماتے ہیں بے عنوان خاتمہ کچھ چیزوں کو آپ کی نظر کریں تاکہ یہ بات فائدے سے خالی نہ رہے. ان قسم کی اب باتوں سے آپ مستفید ہوتے رہیں، خصوصاً جب یہ باتیں باقی کتب میں آپ کو نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے مرحوم مظفر کو ہمارا احساس تھا کہ یہ باتیں آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی، جبکہ ہماری ابحاث میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. چلے یہ تو بات واضح ہو گئی نا کہ مصنف ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن بے عنوان خاتمہ اس مطلب کو ذکر کر کے ہماری بحث سے اس کا کیا ربط تھا کہ اس کو جو نا یہاں پہ ذکر کریں. کچھ تھوڑا تو ربط بننا چاہیے نا، بالکل اجنبی بحث تو نہیں ہونی چاہیے. مصنف کہتے ہیں ہاں ربط ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کو مصنف جو ہے وہ بے عنوان تنبیہ یوں بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو ہم دال کہتے ہیں، اور جس پر وہ دلالت کرتی ہے وہ دلیل اس کو مدلول کہتے ہیں. تو ادلہ یا دلیل اور اس کے آگے مدالیل. مدالیل یا منطوقی ہوں گے، یعنی وہ بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ نطق کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے مدلول منطوقی. مدلول منطوقی کا مطلب ہے کہ اس پر جو چیز دلالت کرنے والی ہے دلالت مطابقیہ کے ذریعے، لہذا یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا یہ جو ہے وہ مدلول منطوقی ہے. ایک اور مدلول ہے جو ابھی ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، وہ مدلول مفہومی ہے، کہ جس پر دلیل دلالت کر رہی ہے نہ کہ دلالت مطابقیہ سے بلکہ دلالت لزومیہ سے، لزوم بیان بمعنی الاخص ہے. تو لہذا یہ مدلول کیا بنے گا؟ مدلول مفہومی بنے گا. ایک منطوقی ہو گیا اور ایک جو ہے وہ مفہومی ہو گیا. مصنف فرماتے ہیں کچھ اور مدالیل بھی ہیں، وہ اور مدالیل بھی ہیں جو ہے مدلول. وہ دال ہے، اس دال کا ایک مدلول ہے جو نہ مدلول منطوقی ہے، یعنی دلالت مطابقیہ نہیں ہے، اور نہ مدلول مفہومی ہے. کیونکہ مدلول مفہومی کے لیے ضروری ہے کہ لزوم بیان بمعنی الاخص ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ تیسرے قسم کا مدلول ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جو لزوم ہے لزوم بیان بمعنی الاخص نہیں، بلکہ یا تو غیر بیان ہے یا بیان بمعنی العام ہے. لہذا یہ جو تیسرے قسم کا مدلول ہے جس کے آگے ہم تشریح کر رہے ہیں، جو ہمیں سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس کو جا کے طرح کریں گے. اس مدلول کو، اس دلالت کو دلالت سیاقیہ کا کلام دیتے ہیں، نام دیتے ہیں دلالت سیاقیہ، یعنی سیاق کلام سے.
سیاق کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لا بلائے کلام سے. لا بلائے کلام مطلب ہے کہ جملے کو یا آگے سے دیکھیں گے یا پیچھے سے دیکھیں گے یا اس کے جو ہے غور فکر کریں گے تو ایک بات نکل کے آتی ہے، اس بات کو ہم جو ہے وہ مدلول کا نام دے رہے ہیں، نہ منطوقی ہے نہ مفہومی ہے. واضح ہے؟ تو لہذا وہ مدلول جو لا بلائے کلام سے سمجھ میں آ جائے اس کو ہم مدلول سیاقی کہیں گے. اس مدلول سیاقی کے اندر جو ہے وہ 3 دلالات ہیں، دلالت اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ. ہر ایک کی جو ہم الگ الگ سے بحث کریں گے. واضح ہے؟ پہلے اس کو خاتمۃ فی دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارۃ. تمہید اور مقدمے میں کیا فرق ہے؟ کبھی ہم بے عنوان مقدمہ کہتے ہیں، کبھی بے عنوان تمہید کہتے ہیں. مقدمہ بھی ابتدا میں ہوتا ہے، تمہید بھی. تمہید عموماً اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے خطیب ہوتے ہیں نا، اس کو کسی نقطے تک پہنچنا ہوتا ہے، مطلب کو تو اس کے لیے ادھر سے چیزیں لا کے تاکہ اپنی فضا ہموار کر رہا ہوتا ہے. جو آگے میں نے بات پہنچانی ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ پہنچاؤں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اصل ٹریک پہ آ جائے بندہ، جو ہے نا اصل طریق پہ آ جائے. اس وجہ سے تمہید یعنی تیاری، ممہد یعنی تیاری، آمادگی. تمہید یعنی آمادہ کرنا. یجری کثیر علی لسان الفقہاء والاصولیین. اکثر اوقات فقہا اور اصولی حضرات کی زبان پر یہ بات جاری ہوتی ہے. یجری کیا؟ ذکر و دلالت الاقتضاء، دلالت اقتضاء کا ذکر، و تنبیہ والاشارت. ولم تشرح هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیۃ المتعارفۃ. مصنف کہتے ہیں جو کتب اصولی ہمارے پاس متعارف اور رائج جو ہیں وہ، ان میں سے اکثر کتب میں یہ دلالات مطرح نہیں ہوئی، اس کی تشریح نہیں ہوئی. وَلِذَلِكَ رَأَيْنَا، اس وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ نبحث عنہا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ، کہ ہم بحث کریں ان دلالات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کے حوالے سے، لِفَائِدَةِ الْمُبْتَدِئِينَ، تاکہ برادران کو فائدہ ہو جائے، مبتدی حضرات کو. وَالْبَحْثُ عَنْهَا يَقَعُ مِنْ جِهَتَيْنِ. مصنف فرماتے ہیں یہاں پر جو یہ دلالات ہیں اس میں سے ہم جو ہے نا وہ 2 جہات سے بحث کریں گے. الاولی فی مواقع هذه الدلالات الثلاث. پہلا جو ہے نا ان دلالات ثلاثہ کا موقع اور محل کہاں ہے، کہ آیا یہ منطوقی ہے، مفہومی ہے یا تیسری کوئی چیز ہے. اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ اس کا خانہ کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے، موقع کیا ہے اس کا جو ہے نا. یا قوم جہتین الاولی فی مواقع هذه الدلالات الثلاث، کہ یہ دلالت جو ثلاث ان کا موقع اور محل کہاں ہے. وانہا من ای اقسام الدلالات، دلالت کے کس قسم میں سے ہیں. وثانیت یا وثانیت فی حجیتها، پھر وہ حجت بھی ہیں یا نہیں. الاولی جہت الاولی مواقع دلالت ثلاث، پہلا یہ کہ یہ کس قسم میں کس کھاتے سے ہیں. قد تقدم ان المفہوم هو مدلول الجملۃ الترکیبیۃ اللازمۃ للمنطوق لزوما بینا بالمعنى الاخص. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مفہوم، وہ کہ مفہوم کو سمجھا رہے ہیں، ہو مدلول الجملۃ ترکیبیہ، مفہوم مدلول ہوتا ہے جملہ ترکیبیہ کا، یعنی مفرد کا مدلول نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ہوتا ہے، اور جملہ بھی کیا ہوتا ہے، ترکیبیہ ہوتا ہے. اللازمۃ للمنطوق، اور یہ لازم ہوتا ہے اس منطوق کا، لزوماً بینا بمعنی الاخص، اور وہاں پر جو لزوم ہوتا ہے لزوم بینا بمعنی الاخص ہوتا ہے. یعنی مفہوم ایک مدلول ہے، البتہ مدلول مفرد نہیں بلکہ مدلول جملہ ہے. وَيُقَابِلُ الْمَنْطُوقُ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ ذَاتِ اللَّفْظِ بِالدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ. اس کے مد مقابل منطوق ہے کہ جو منطوق مدلول ہوتا ہے ذات لفظ کا، جو دلالت مطابقیہ کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. منطوق یعنی جہاں پر دلالت مطابقیہ ہو، آسان سی زبان میں. ولیکن یبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفہوم ولا في المنطوق اصطلاحا. کچھ ایسے اور مدالیل ہیں، مدلولات ہیں کہ جو نہ منطوق کے خاتے میں آتے ہیں اور نہ مفہوم کے خاتے میں آتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے. كما اذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد او معنى مفرد
وَلَيْسَ مَذْكُورًا فِي الْمَنْطُوقِ صَرِيحًا، مثال پیش کریں کہ کلام دلالت کرتا ہے دلالت التزامیہ کے ذریعے. کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ علی لفظ مفرد، کلام بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر لفظ مفرد موجود ہے. او معنی مفرد، یا ایک معنی یہاں پر موجود ہے اس کلمے کے، جملے کا معنی نہیں بلکہ کسی مفرد کلمے کا معنی موجود ہے. لیس مذکورا فی المنطوق، حالانکہ وہ مفرد بذات خود یا اس کا معنی مذکور نہیں ہے صریح کلام میں، یعنی متکلم نے اس لفظ کو تکلم نہیں کیا ہے، اس کلمے کو نہ اس معنی کی طرف بات کی ہے. پھر بھی کلام دلالت التزامیہ کے ذریعے بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز یہاں پر موجود ہے، یعنی کلام اس پر دال ہے. حاشیے میں ایک عبارت ہے تقریباً سب کے پاس ہوگی، جو کہ خود مصنف کی ہے، باقی کتب سے جو ہے لے کے آئے اس کو. وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام دلالت کر رہا ہے کلمے پر یا معنی پر، اور یہاں پہ لزوم دلالت التزامیہ کے ذریعے، تو دلالت ہمارے پاس جو ہے دلالت لفظیہ کی کتنی قسمیں؟ 3، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ. تو یہاں پر جو بیان کی گئی بات بدلالت الالتزامیت، تو دلالت التزامیہ یہاں پر دلالت تضمنیہ کو بھی شامل ہے. کیوں دلالت تضمنیہ کو شامل ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس اصطلاح خاص میں استعمال نہیں کر رہے کہ جہاں پہ دلالت التزامیہ مد مقابل ہے مطابقیہ اور تضمنیہ کے، بلکہ التزامیہ کا مطلب ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہے، لزوم بیان بمعنی الاخص نہیں ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، مطلب ہے کہ تضمناً بھی اس کو شامل ہے، یعنی بضمن یہ ہے. یہ جب ہم کل کی بات کرتے ہیں تو بضمن اس میں جز آٹومیٹیکلی موجود ہوتا ہے، تو گویا کہ لازمہ اس کا یہ ہے، اس وجہ سے شامل ہے کس کو؟ دلالت تضمنیہ کو. کیونکہ یہ ابھی تھوڑا سا اجمال ہے، ساری یہ لفظ مفرد پر کیسے دال ہے، معنی مفرد پر کیسے دال ہے، یہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کے درس میں گفتگو آئے گی، اس وجہ سے ہم اس کی تشریح وہاں پہ کریں گے. او اذا دل الکلام علی مفاد جملۃ لازمۃ للمنطوق، یا کلام دلالت کرتا ہے علی مفاد جملۃ، ایک جملے کے مفاد اور مطلوب پر کہ جو منطوق کا لازمہ ہے. الا ان اللزوم لیس علی نحو اللزوم بیان بمعنی الاخص، لیکن وہاں پر لزوم بیان بمعنی الاخص نہیں ہے تاکہ مفہوم کے مدلول مفہوم کے کھاتے میں چلا جائے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک اور قسم کا مدلول ہے. فإن هذه كلها لا تسمى مفہوما ولا منطوقا، یہ جو کلام دلالت کر رہا ہے مفرد پر، معنی مفرد پر، مفاد جملہ پر، یہ جتنی بھی باتیں ہیں سب نہ منطوق کے کھاتے میں ہیں اور نہ مفہوم کے کھاتے میں ہیں. اذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات، ان دلالات کو کیا ہم نام دیں؟ دلالت منطوقی، مفہومی، یا کوئی اور چیز؟ واضح ہے. نقول الانسب ان نسمی مثل هذه الدلالة، کہتے ہیں کہ انسب اور مناسب یہ ہے کہ اس قسم کی دلالات کی جو تسمیہ گزاری ہے، نام گزاری ہے، علی وجہ العموم، عمومی اعتبار سے، جنرل نام جو اس کا ہم رکھیں، والدلالت سیاقیہ، اس کو ہم کہیں گے دلالت سیاقیہ، سیاق کلام سے. ایک ہوتا ہے سیاق اور ایک ہوتا ہے سباق. سیاق و سباق جو کہتے ہیں نا، سیاق و سباق سے، تو دلالت سیاقیہ. جب سیاق و سباق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کا سیاق پہلے بعد والا حصہ، اور سباق کا مطلب ہے پہلا حصہ، سیاق و سباق. لیکن جب ہم صرف سیاق استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سباق بھی موجود ہوتا ہے. جیسے فقیر اور مسکین نہیں ہے، اذا اجتمع افترق، اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. جب ہم صرف فقیر بولتے ہیں کہ بھئی فقیر کو کھانا کھلاؤ، تو مطلب فقیر مسکین جو بھی ہو، فقیر سے مراد پھر مسکین بھی ہوتا ہے. لیکن اگر فقیر اور مسکین کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے تو پھر فقیر مسکین کو شامل نہیں، مسکین جو ہے وہ فقیر کو شامل ہے. تو معنی نفی میں بھی دلالت کے اگر ہم سیاق و سباق کہیں تو الگ الگ ہے، یعنی کلام کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ. لیکن اگر ہم صرف سیاق کی بات کریں تو پھر دونوں کو شامل ہے، اس وجہ سے یہ بات کی. کما ربما یجری ھذا التعبیر
فی لسان جملۃ من الاساطین لتکون فی مقابل دلالت المفہومیت والمنطوقیت. بالکل کہتے ہیں یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، جاری ہوئی ہے جملت من الاساطین، اساطین وہی بزرگان بڑے بڑے علماء کی زبان پر، البتہ مفہوم اور منطوق کے مد مقابل. والمقصود بہا علی ھذا، بہا یعنی بالدلالت سیاقیہ، اس جس کا ہم نے ایک جنرل سے نام رکھا کیا، دلالت سیاقیہ، یعنی وہ دلالت، وہ مدالیل جو نہ منطوقی ہیں نہ مفہومی ہے، وہاں پر جو دلالت ہے دلالت سیاقیہ، یہ اس کا عمومی نام ہے جس کے اندر 3 اور چیزیں موجود ہیں. ان سیاق الکلام، کلام کا جو سیاق و سباق ہے، یدل علی المعنی المفرد، وہ معنی مفرد پر دال ہے، او المرکب، یا جو ہے معنی مرکب پر دال ہے، او اللفظ المقدر، یا کلام دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ تقدیر میں موجود ہے. وَقَسَّمُوهَا إِلَى الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ، کہتے ہیں کہ یہ جو علماء حضرات ہیں، اصولی حضرات، اس دلالت سیاقی قسموها کی میں کہا جا رہی ہے، دلالت سیاقیہ کو تقسیم کیا ہے 3 دلالات کی طرف، الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ، فلنبحث عنها واحدۃ، ہم ایک ایک کر کے ان کی بحث کریں گے. بس یہاں تک ہم پہنچے کہ ہم اب ایسے مدالیر اور ادلہ کے بارے میں بحث کرنے جا رہے ہیں نہ جن کا ربط نہ منطوق سے ہے اور نہ مفہوم سے ہے. صحیح، تو سوال وہی باقی ابھی تک. تو پھر ہمارے اس جو ہے نا مفاہیم سے اور اصول اول سے اس کو کیوں بحث کیا گیا، واضح ہے، یہ جو ہے ذہن میں رہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کہاں پہ آتا ہے. نمبر 1 دلالت الاقتضاء. سب سے پہلے جو دلالت اقتضاء ہے، مصنف کہتے ہیں کہ دلالت اقتضاء کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دلالت اقتضاء کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے کہ یہ جو دلالت ہے، یعنی یہ دلیل دلالت کر رہی ہے ایک مدلول پر. مدلول کا مطلب ہے کہ مفہوم اور ایک مطلب. وہ جو مفہوم اور مطلب اور معنی ہے وہ مقصود متکلم ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ متکلم وہ بیان ہی نہیں کرنا چاہ رہا، کلام ویسے ہی اس کی بات پر دال ہے، نہیں، وہ مدلول، وہ مطلوب مقصود متکلم ہو. دلالت اقتضاء میں پہلی چیز ضروری ہے. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام کے سیاق و سباق سے یہ بات پتہ چل رہی ہے نا، کہتے ہیں بے شک سیاق و سباق سے پتہ چلے لیکن متکلم اس کی طرف ملتفت ہو اور اس کا قصد بھی ہو. پہلا جو ہے نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ متکلم کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، چاہے کلمہ ہو، چاہے معنی ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو پھر بات درست نہ ہو. یا تو عقلاً درست نہیں ہے، یا تو لغت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یا تو شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یا تو عرف کے اعتبار سے درست نہیں ہے. دوبارہ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام دلالت کر رہا ہے ایک چیز پر، وہ مفرد ہوگی چیز یا مرکب ہوگی یا جو ہے وہ معنی ہوگی، جو بھی چیز ہوگی. اگر وہ چیز ہم ہٹا دیں ٹھیک اس کلام سے اور کہیں کہ یہاں پر نہیں ہے، تو وہ جو کلام متکلم نے بیان کیا ہے اس کا درست ہونا مشکل ہو جائے، اس کا صحیح ہونا، صادق ہونا، ٹھیک ہونا مشکل ہو جائے. یا تو عقلاً مشکل ہے، یعنی عقلی اعتبار سے ممکن ہی نہیں کہ ایسا کلام جو ہے نا ایسی کی بات ہو، یا تو شرعی اعتبار سے شریعت اس کو صحیح نہیں مانتی، یا جو ہے نا لغوی اعتبار سے یعنی ترکیب کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے وہ کلام باطل ہونا لازم آتا ہے. اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ کہیں کہ کلام دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ کلمہ یا یہ معنی موجود ہے. واضح ہے. اگر یہ 2 نقطے موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس قسم کی دلالت کو دلالت اقتضاء، یعنی یہ دلیل تقاضا کر رہی ہے، یہ دلیل تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ ہونا چاہیے، اس وجہ سے تقاضا کی بنا پر ہم نے اس کو دلیل اقتضاء کا نام دیا. واضح. اس کی 5-6 جو ہے مثالیں اور مورد مصنف بیان کر رہے ہیں، تو ہم خارج سے بیان کریں گے تو فائدہ نہیں، اس وجہ سے بعد میں بیان کریں گے. دلالت الاقتضاء
وہی ان تکون الدلالۃ مقصودۃ للمتکلم بحسب العرف، کہتے ہیں کہ یہ دلالت جو ہے وہ یہ مقصود متکلم ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ نقطہ ہم نے مفہوم میں شاید بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے مدلول مفہومی، ضروری نہیں ہے کہ متکلم نے اس کے مفہوم کا بھی قصد کیا ہو۔ جملے کا جو مفہوم بن رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ متکلم اس کی طرف ملتفت بھی ہو۔ مثلا کوئی بات کہتے ہیں، ثقلین صاحب کوئی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں آپ کی بات کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے نا، یہ مفہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ مفہوم نہیں لیا، مطلب ہے کہ ملتفت نہیں ہوتے ہیں۔ تو مفہوم میں ضروری نہیں ہے کہ متکلم کے وہ مقصود میں اور التفات میں ہو، لیکن اس دلالت میں حتماً ضروری ہے کہ ملتفت ہو۔ وہی ان تکون الدلالۃ مقصودۃ، یہ جو دلالت ہے یہ مقصود ہوتی ہے متکلم کے لیے بحسب العرف۔ وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ، یہ پہلا نقطہ یہ ہو گیا۔ دوسرا وسطی وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ، کلام کا صحیح ہونا موقوف ہے، او صحتہ، سچا ہونا یا صحیح ہونا موقوف ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کلام کا ٹھیک ہونا یعنی سچا ہونا یا صحیح ہونا، عقلاً او شرعاً او لغتاً او عادتاً علیہا دلالت الاقتضاء۔ مثالها قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ جو ہے نا کلام ہے، متکلم نے یہ بیان کیا، پاک پیغمبر نے کہا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، یعنی اسلام نہ اجازت دیتا ہے کہ خود کو ضرر پہنچائیں اور نہ اجازت دیتا ہے کہ کسی اور کو ضرر پہنچائیں، نہ ضرر کو قبول کریں اور نہ ضرر کو تعدی کریں۔ سمرہ ابن جندب ڈالے، مشہور جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک شخص تھا تو ایک انصاری تھا مدینے میں، اس کے جو گھر تھا کھیت کے قریب، اس کے ساتھ زمین جو تھی سمرہ ابن جندب کی تھی، وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ کھیت میں کھجور کا ایک درخت تھا، لیکن کبھی کبھی کھجور کا درخت کیا ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو ٹیڑھا ہو کے اس شخص کے گھر تک جو ہے نا اس کی جو کھجوریں ہوتی تھی اس کے گھر تک آتی تھی۔ یہ کھجوریں ہیں تو ظاہر بات ہے مالک کون ہے؟ سمرہ بن جندب ہے۔ یہ بیچارہ ابھی صبح صبح اٹھا نہیں ہے، اور جو انصاری تھا گھر کا جو مالک تھا یہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، تو میں نے نہیں جانا ہے، جا کے کھجور اتارنی ہے۔ عموماً عادت یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا شخص تھا کہ کھٹکھٹانے کے بغیر جو ہے نا وہ بس یا اللہ کیے بغیر سیدھا جو جا کے پھل اتار لیتا تھا اور اپنی کھجور کو دیکھ لیتا تھا۔ تو وہ تنگ آ گئے، آتے ہیں تو کم از کم ہمیں بتائیں ہمارا گھر ہے، خواتین پردے میں ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، بندہ کبھی بنیان میں ہے کبھی جو ہے ٹراؤزر میں ہے، چلا آخر ہی جو ہے وہ تو کہتا ہے میری کھجور ہے میری مرضی، وہ میرا جسم میری مرضی، ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا میری کھجور میری مرضی، میرا درخت میری مرضی۔ تو پاک پیغمبر نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیں اب آپ اس کو یہ اذیت مت دیں اور آپ بتا کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بتا کیا نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کھجور کے بدلے جو ہے نا ہم آپ کو ایک اور کھجور دے دیتے ہیں تو اس کی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کروں گا۔ تو پاک پیغمبر نے کہا اس کو کہ چلیں اس ایک کھجور کے بدلے میں ہم آپ کو جنت میں ایک کھجور دیتے ہیں، اس کے پیسے بھی دیتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ جتنی آفر کر سکتے تھے پاک پیغمبر آفر کی، لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ تو وہاں پر پاک پیغمبر نے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانا، کیونکہ اس بیچارے کی ظاہر بات ہے وہ کہ کسی کام میں مشغول ہیں کیسے ہیں، تو وہاں پر یہ جملہ فرمایا کہ کسی کو ضرر پہنچانا اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ما نحن فی میں شاہد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ما نحن فی میں ہم نے دلالت اقتضاء کی تعریف کیا کی تھی کہ کلام دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز مقدر ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی۔ اگر ہم سادہ سے ترجمہ کریں اسلام میں ضرر نہیں ہے، ضرر نہیں کا مطلب ہے یعنی حقیقتاً اور واقعاً ضرر نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا ہے یا مسلمان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔
اگر حقیقت ضرر کو، وجود ضرر کو دیکھیں تو پھر یہ تو کلام درست نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیا ہمیں ماننا پڑے گا، یہاں پر یہ کلام تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی چیز مقدر رکھیں تاکہ کلام آپ کا درست ہے. تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ خود کلام بول بول کے کہہ رہا ہے، دلالت اقتضا تقاضا کر رہا ہے کہ کہیں کہ لا حکم ضرری ولا حکم اضراری، حکم ضرری بھی نہیں ہے اور نہ حکم اضراری ہے. تو حکم کو ہم نے یہاں پر مقدر رکھا. ٹھیک، اس کے بغیر اگر آپ حکم کو نہ رکھیں تو بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ ضرر اسلام میں نہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ہے، تو لہذا کلام کیا ہے، کذب لازم آئے گا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک چیز کو ہم مقدر رکھیں. واضح ہے. فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ، کہتے ہیں کہ کلام کا صادق آنا، کیونکہ پاک پیغمبر نے کہا کہ ضرر نہیں ہے اسلام میں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضرر ہے، تو پھر کیا رکھنا پڑے گا، کوئی چیز رکھے تاکہ فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ موقوف علی تقدیر الاحکام، کہ مقدر میں آپ جو ہے نا احکام رکھیں، حکم رکھیں کہ لا حکم ضرری یا لا احکام ضرری والآثار شرعیت، اثر شرعی کوئی حکم سے تعبیر ہے. لتکون ہی المنفیت حقیقتاً، تاکہ جب نفی کی جا رہی ہے لا کے ذریعے لا ضرر نہیں ہے تو کہیں کہ نا حکم نہیں ہے، تو واقعی حکم نہیں ہے. لتکون ہی یعنی احکام اور آثار، یہ جو آثار ہیں اس کی نفی کی جائے حقیقتاً. کیوں ہمیں یہ ضرورت پیش آئی، لوجود ضرر و ضرار قطعا عند المسلمین، اس وجہ سے یہ تو قطعی اور یقینی اور واضح سی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ضرر اور ضرار دونوں موجود ہیں. فیکون النفی المضر فیکون نفی للضرر باعتبار نفی آثارہ شرعیت و احکامہ. بس ما نحن فی میں ضرر کی نفی کرنا کہ لا ضرر، اس کی نفی کرنا کس اعتبار سے ہے، آثار شرعیہ اور احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے. ومثلہ، بالکل اسی مورد کی طرح ہے. کون سا مورد، رفع عن امتی ما لا یعلمون ومضطروا الیہ. اصل میں حدیث یوں ہے، رفع عن امتی تسعۃ، 9 چیزیں جو ہے اٹھائی گئی ہیں، پھر جو ہے ایک ایک کر کے اس کو گن کے بتایا گیا ہے. ان میں سے مصنف یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں. تو معنی حنفی میں کیسے، رفع عن امتی ما لا یعلمون، میری امت سے اس چیز کو اٹھایا گیا ہے جو نہیں جانتے، یعنی جہالت کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ما لا یعلمون کا کیا مطلب ہے، یعنی جو نہیں جانتے یعنی جہالت کو، حالانکہ دیکھ رہے ہیں جہالت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح مضطر الیہ، جس کی طرف وہ اس چیز کو اٹھایا گیا ہے جو اضطراری ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اضطرار اور مجبوری، اضطرار مطلب مجبوری، کیا امت مسلمہ میں نہیں ہے. اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے تو کلام کا کاذب ہونا لازم آتا ہے، جبکہ یہ چیزیں ہیں. تو لہذا ضروری ہے کہ ہم معنی حنفی میں ایک ایسی چیز مقدر رکھیں تاکہ کلام صادق آ جائے. تو یہاں پر رفع عن امتی عقاب ما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے، جس سے وہ جاہل ہیں، اگر اس کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس پر عقاب جو ہے، وہ جو سزا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. تو لہذا عقاب کو اگر نفی کی جائے، اس کو رفع کیا جائے تو پھر یہ بات درست ہے، پھر کلام صادق ہو جائے گا. واضح ہے. تو لہذا پہلی مثال میں سے واضح ہو گیا دلالت اقتضا، یعنی خود یہ کلام کہہ رہا ہے. کون سا کلام، کہ لا ضرر ولا ضرار. تو یہاں پر خود مقصود متکلم کیسے ہے، کہ خود متکلم متوجہ ہے کہ میں کس چیز کے ضرار کی بات کر رہا ہوں، حکم ضرری کی بات کر رہا ہوں. لہذا حکم ضرری، حکم یہاں پہ مقصود متکلم ہے. دوسری بات، دوسرا کیا نقطہ تھا کہ صدق کلام یا صحت کلام اس پر جو ہے وہ موقوف ہو. اس پر بھی یہ بھی ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے، خود کلام سے. تو جب لا ضرر ولا ضرار دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو ہے نا کلام صادق نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم یہاں پہ آثار کو اور احکام کو مقدر مانتے ہیں. دوسری مثال، ومثال آخر قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد. اس کا سادہ سے ترجمہ یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن، اس شخص کی نماز نہیں ہے، جارہ المسجد، مسجد جس کا ہمسایہ ہے،
الا فی المسجد، مگر یہ کہ مسجد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد کے قریب ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہے، باطل ہے، واضح ہے۔ گھروں میں جو شخص یہ دیکھیں لا صلاۃ نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز نہیں مطلب نماز باطل ہے۔ کس کی؟ لمن، اس شخص کی، جارہ، جس شخص کا جار ہے۔ کون سا جار ہے؟ کون جار ہے؟ مسجد اس کا جیران ہے، یعنی مسجد اس کے ہمسائے میں، خلاصہ کلام یہ۔ تو یہاں پر یہ کلام بیان کر رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز مقدر ہونی چاہیے، وَإِلَّا یہ بات درست نہیں۔ ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز صحیح ہے، واضح ہے۔ خود آپ بیان کریں فَإِنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ وَصِحَّتَهُ، کہتے ہیں اس کلام کا صادق ہونا اور صحیح ہونا تتوقف علی تقدیر کلمت کاملتن جو ہے نا وہ مقدر رکھنا پڑے گا، یعنی لا صلاۃ، یعنی لا صلاۃ کاملتن، کامل نماز، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کامل نماز پڑھے تو اس کی کامل نماز گھر میں نہیں ہوگی، کہاں پہ ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ کاملتن محذوفتن لیکون النفی کمال صلاۃ، تاکہ جو ہے نفی جو کی جا رہی کہ لا صلاۃ، یعنی نہ کہ اصل وجود صلاۃ بلکہ کمال صلاۃ، لا اصل صلاۃ۔ دو مورد ہو گئے۔ تیسرا مثال ثالث قول تعالی واسأل القریہ، یہاں پر یہ کہ واسأل القریہ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ قریہ سے سوال کریں۔ قریہ یعنی دیہات، گاؤں، شہر مثلا، تو آیا قریہ سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خود کلام بول کے کہہ رہا ہے، وہی اقتضا کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز مقدر ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اصلاً عقل جو ہے نا، یہاں پر صرف وہ پہلی جو دوسری مثال تھی وہ لا صلاۃ والی کس کی تھی؟ شرعی اعتبار سے۔ یہ جو مورد کہہ رہے ہیں کہ عقلی اعتبار سے درست ہی نہیں ہے کہ قریہ سے سوال کیا جائے، تو عقلاً کلام کا صحیح ہونا موقوف ہے کہ کوئی چیز مقدر میں رکھی جائے۔ تو یہاں پر جو مقدر میں رکھی جائے گی، یا تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ کوئی چیز یہاں پہ کلمہ محذوف ہے، ٹھیک، کوئی کلمہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ دیکھیں عبارت میں، تاکہ وہاں پر میں اس کی تشریح کروں۔ فَإِنَّ صِحَتَهُ، اس کلام کا صحیح ہونا، عقلاً تتوقف، صحت یعنی صحت موقوف ہے، علی تقدیر لفظ اہل، لفظ اہل کو مقدر رکھا جائے، فَيَكُونُ مِن بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ، بس ہم کہنے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، تو معنی حنفی میں کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے، اور جو چیز ہم رکھ رہے ہیں وہ کلمہ اہل ہے، گویا کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اہل محذوف ہے، لہذا کلام جو ہے نا وہ یہاں پر حذف پر دال ہے۔ فَيَكُونُ مِن بَابِ حَذْفِ الْمُضَاف، اہل مضاف اور قریہ مضاف، او علی تقدیر معنی اہل، یا خود آپ کلمہ اہل کو جو ہے وہ مقدر نہ رکھیں بلکہ کیا کریں؟ معنی اہل کو مقدر میں رکھیں۔ ترجمہ کروں پھر اس کے آتا ہوں۔ فَيَكُونُ مِن بَابِ الْمَجَاز فِي الْإِسْنَادِ، پھر اس صورت میں مجاز در اسناد ہو جائے گا۔ مجاز کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں، یہ میرا خیال ہے شاید کل اس کو بیان کریں گے، اس وجہ سے جلدی نہیں کرتے۔ ایک مجاز فی الحذف ہوتا ہے، ایک مجاز فی الکلمہ ہوتا ہے، اور ایک مجاز فی الاسناد ہوتا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھیں کل آتی ہے نہیں آتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو ہے نا مجاز میں۔ تو یہاں پر ہم نے جو کہا کہ پہلے مورد میں مضاف محذوف ہے، واسأل القریہ سے مراد ہے کہ واسأل اہل قریہ، تو اہل خود کلمے کو ہم نے مقدر رکھا اور کہا کہ مضاف یہاں پہ محذوف ہے لہذا یہ۔ دوسری مطلب خود کلمے کو ہم محذوف نہیں مانتے بلکہ کس کو محذوف مانتے ہیں؟ معنی کو محذوف مانتے ہیں۔ یہ تو نئی چیز ہوگی نا، معنی کو ہم کیسے مانیں؟ کلمے کو آپ محذوف نہیں مان رہے تو معنی کو کیسے؟ عجیب نہیں لگ رہا؟ کہتے ہیں کوئی عجیب نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجاز در اسناد میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز در اسناد میں کہ ایک فعل ہے، ایک فعل، اس فعل کا جو فاعل ہے حقیقی، حق تو یہ ہے کہ نسبت اس کی طرف دی جائے تاکہ جو ہے وہ مجاز در اسناد لازم نہ رہے، ٹھیک۔ مثال کے ہم کہہ رہے ہیں بھائی نہر بہ رہی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کون سی چیز بہ رہی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے،
जरल मीज़ाब, परनाला बह रहा है, हालांकि कौन सी चीज बह रही होती है? पानी बह रहा होता है। तो जो चीज बह रही है, जिसका काम है, जिसका फेल है, हम उससे निस्बत उठा के किसी और को दे देते हैं, तो ये जो है ना निस्बत दे रहे हैं, इस्नाद कर रहे हैं, लेकिन जिसका काम था उससे हटा के किसी और को दे रहे हैं, तो फिर ये मजाज हो गया इस्नाद में। इस्नाद मतलब निस्बत, और निस्बत जिसका काम है उससे छीन के किसी और को दे देना, ये हो जाएगा मजाज फिल इस्नाद। सही है। तो मजाज फिल इस्नाद में क्या होता है कि जिसका जो फेल है हकीकतन, ठीक है, हम उस हकीकत से हट के जरा मजाज गोई में आ जाते हैं, मजाज गोई में आ जाते हैं और फिर वहां पे मजाज गोई करते हैं। तो लिहाजा इस किस्म के मौरद को क्या कहते हैं? मजाज फिल इस्नाद। वाज़ेह है अब्दुल्ला? मजाज फिल इस्नाद। माना नफी में कैसे मजाज फिल इस्नाद लाज़िम आता है? कहते हैं कि हकीकत तो ये था कि आप जो है ना वो अहले करिया से सवाल करें। सवाल का मुतालिक कौन है? अहले करिया है। हकीकत ये है ना कि किससे सवाल किया जाए? गांव वालों से किया जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? उस गांव को बेमंजिलत अहल बना रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना एतबार करते हैं, जायगुज़ीन करार देते हैं करिया को अहले करिया के, गोया के करिया बेमाना अहले करिया, यानी इस तरह हम फर्ज करते हैं वो जिससे सवाल किया जाना चाहिए था उसकी जगह पे किसी और को लेके आते हैं, वो क्या है? करिया है, जिसकी ये हकीकत नहीं थी। तो गोया कि हम एक मजाज गोई कर रहे हैं। जब मजाज गोई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मजाज फिल इस्नाद है। तो लिहाजा मानहनो फी में अहल कलमा मुकद्दर नहीं रख रहे, बल्कि कह रहे हैं कि करिए से मुराद अहले करिया है। ठीक है, कलमा हम नहीं लाया है, पहले और दूसरे पर क्यों करेंगे? पहले में हम खुद अहल लेके आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर मुजाफ को महजूफ मान रहे हैं। वाज़ेह है, यहाँ पर भी मजाज गोई कर रहे हैं, लेकिन मजाज गोई कलिमा को महजूफ मान के। दूसरा जो वर्ड इसमें क्या कर रहे हैं? खुद कह रहे हैं कि ये जो करिया है इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये अहले करिया का माना देता है। जिस तरह जरल मीज़ाब और पानी बहता है, गोया कि उसको इस मंजिलत पे रख रहे हैं, उसको ये निस्बत दे रहे हैं, ये एतबार दे रहे हैं। तो लिहाजा ये एतबार कलमे से मरबूत नहीं बल्कि किससे मरबूत है? माना से मरबूत है। तो लिहाजा यहाँ पर हम अहल का माना मुकद्दर में रख रहे हैं। आवाज़ें हैं आसिफ कासिम। अब दोबारा तर्जुमा देखिए। फ़इन्न सिहतहु अक़लन ततवक़्क़फ़ु अला तक़दीर लफ़्ज़ अहल फ़यकूनु मिन बाबि हज़्फ़िल मुज़ाफ़। यहाँ पे जो मुज़ाफ़ इलैहि होने माज़ूम औ अला तक़दीर माना अहल, या जो है ना यहाँ मानेंगे कि इस करिया से पहले अहल का माना जो है ना वो मुक़द्दर है। फ़यकूनु मिन बाबिल मजाज़ फिल इस्नाद, यहाँ पर जो है ना मजाज फिल इस्नाद जाएगा। यानी कैसे? यानी नुज़्ज़िलल क़रियतु मंज़िलता मन युसअलु अन्हु, करिए से सवाल किया नहीं जा सकता, लेकिन हम करिए को इस तरह रख रहे हैं कि मन युसअलु अन्हु हो जाएगा। इसको मजाज अकली भी कहते हैं, मजाज सकाकी भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ है वो नाम है। मिसाल राबे कौलुहुम आतिक अब्दक अन्नी अला अल्फिन। ये जो मिसाल है, मिसाल क्या है कि आतिक यानी आजाद करें, अब्दक अपने गुलाम को, मसलन अलिफ कह रहा है, अली कह रहा है हसन को, अली कह रहा है हसन को कि आतिक अब्दक, आप अपने गुलाम को आजाद करें मेरे बदले, ठीक है, मेरी तरफ से 1000 मैं आपको दे रहा हूं कि इस गुलाम को आप मेरी तरफ से आजाद करें। तो यहाँ पर ये जो कलाम है शरअन सही नहीं है, क्योंकि गुलाम है हसन का। जब हसन का गुलाम है तो वो अली के बदले अली की तरफ से कैसे आजाद होगा? वाज़ेह है। जरूरी है कि यहाँ पर हम ऐसा कलाम, ऐसी कलाम में तब्दीली लेके आए ताकि ये जो हसन का गुलाम था पहले अली की मिल्कियत में आ जाए। जब उसकी मिल्कियत में आ जाए फिर ये शख्स वकील बन के उसकी तरफ से उसको आजाद करे। वैला जब अली की मिल्कियत ही नहीं है तो अली की मिल्कियत से कैसे आजाद होगा? देखेंगे इस बात को। फ़इन्न सिहत हाज़ल कलाम शरअन, ये जो कलाम का सही होना है, सही होना मौकूफ है ततवक्कफ़ु अला तलब तमलीकिही अव्वलन लहू बिअल्फिन। मौकूफ इस बात पर अला तलब तमलीकिही कि वो जो अली है, पहला जो शख्स है, तलब कर रहा है कि तमलीकिही अव्वलन के उसको पहले मेरी मिल्कियत में दे दें, यानी मुझे बेच दें ताकि मैं उसका मालिक बन जाऊं। बिअल्फिन, अलिफ के बदले में 1000 में,
کیوں؟ لأنه لا عتق الا فی ملک، جب اس کا ہے ہی نہیں، اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر عتق بھی نہیں ہوگا، آزاد بھی نہیں ہوگا۔ فیکون تقدیر ملکنی العبد، گویا کہ تقدیر میں یہ ہو جائے گا اعتق عبد کہ ملکنی العبد، میری ملکیت میں لے کے آ جائیں، ثم اعتقہ انی، پھر اس کو جو ہے وہ میری طرف سے آزاد کریں۔ تو معنی نفی میں بھی یہی جو ہے نا جو مقصود متکلم ہے کہ یہ میرے میری ملکیت میں دے دے پھر آزاد کرے، اور دوسرا نقطہ کیا تھا کہ اس کو تقدیر میں نہیں لے کے آئیں گے تو کلام شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ واضح ہے؟ مثال خامس قول الشاعر، امرؤ القیس کا جو ہے نا وہ شعر یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف، جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر خوش ہیں، جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر خوش ہیں، حالانکہ بات مختلف ہے، آپ کے پاس کچھ ہے ہمارے پاس کچھ ہے۔ واضح ہے؟ یہ شعر کی لطافت جو ہے نا، جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر خوش ہیں، جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر خوش ہیں، والرأی مختلف، نظریات ہر ایک کے کیا ہے مختلف ہیں۔ یہاں پر بھی آسان ہے، ترجمہ دیکھ لیں، فإن صحته لغة تتوقف على تقدیر راضون خبرا لمبتدأ، کہتے اس کلام کا صحیح ہونا لغوی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے موقوف ہے کہ اعلیٰ تقدیر راضون، راضون کلمہ مقدر ہو، خبر لمبتدا نحن بما عندنا وانت بما عندك راضن، اب انت مبتدا ہے، بما عندك راضن، راضن اس کے لیے خبر ہے، انت چونکہ مفرد ہے تو راضن آپ کے پاس جو ہے، یعنی انت راضن آپ اس پر راضی ہے، تو انت اور راضن کا آپس میں جوڑ ہے، انت بھی مفرد مبتدا اور راضن اس کے لیے خبر ہے، وہ مطابقت ہے مبتدا اور خبر کے درمیان۔ لیکن وہ نحنو بما عندنا، نحنو بما عندنا کے لیے اگر آپ خبر قرار دیتے ہیں کس کو؟ راضن کو، تو پھر یہ کلام درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نحنو جمع ہے اور راضن جو ہے وہ، یہ تو اس طرح ہو جائے گا مثلا ہم کھا رہا ہوں، ہم کھا رہا ہوں، اس طرح ہو جائے گا نا کہ پہلے مبتدا میں ہم لے کے آئیں اور جو ہے نا فعل میں آگے جو ہے نا وہ مفرد کا کلمہ استعمال کریں، یہ تو باطل ہو جائے گا اس طرح۔ تو نحنو بما عندنا راضن، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے میں اس پہ راضی ہوں، ہمارے پاس کہہ دیا، اگرچہ ہمارا اردو ہمارے اس کے لیے ہوتا ہے لیکن دقت ہے لغوی کے اعتبار سے، تو لہذا ضروری ہے کہ نحنو بما عندنا راضون رکھا جائے مقدر میں، وإلا کلام لغوی اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ لأن راضن مفرد، راضن جو ہے وہ مفرد ہے، لا يصح ان يكون خبرا لنحنو، نحنو کے لیے خبر واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ مصنف نے تمام یہاں پہ مثالیں پیش کی ہیں، وجمیع دلالات الالتزامیۃ علی المعانی المفردۃ، یہ تمام دلالات التزامیہ تھی معنی مفردہ پر، وجمیع المجازات فی الکلمہ او فی الاسناد ترجع الی دلالت الاقتضاء، تمام جتنی بھی دلالات التزامیہ ہیں مصنف قانون کلی پیش کریں، تمام دلالات التزامیہ علی معانی المفردہ، معنی مفرد پر، جیسے کہ اہل کا معنی تھا یہاں پہ، وجمیع المجازات فی الکلمہ، اور مجاز فی الکلمہ کی ہم نے جو بات کی، مجاز فی الحذف اور مجاز فی الکلمہ، یہ جتنے بھی ہیں، او فی الاسناد، یا مجاز فی الاسناد ہے، مجاز فی الحذف آپ کے لیے واضح ہو گیا، واسأل القریہ، یہاں پہ اہل قریہ موجود ہے، اور مجاز فی الاسناد بھی آپ کے لیے واضح ہو گیا، صرف ایک کون سی چیز رہ گئی؟ مجاز فی الکلمہ۔ تو مجاز کے تین قسم ہو گئے، مجاز فی الحذف، یعنی جو چیز مقدر میں نہیں ہے، حذف نہیں، آپ اس کو محذوف مان رہے ہیں تو یہ مجاز وہی ہے نا، وہ اس کے لیے مثال ہم نے دی واسأل القریہ میں اہل کو مقدر تھا۔ مجاز فی الاسناد کی مثال ہم نے دی، مثلا جرل میزا نہر بہ رہی ہے، فلاں بہ رہی ہے، یہاں یہ اس کو مجاز فی الاسناد، یعنی جو جس کا فعل نہیں اٹھا کے کسی اور کا اس کو دے دے۔ اور تیسری چیز ہے مجاز فی الکلمہ، مجاز فی الکلمہ آسان ہے، وہی جو ہم مجاز کہتے ہیں کہ اسد کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ رجل شجاع کے لیے، شیر کے لیے، اس کو آپ کسی آدمی کے لیے استعمال کریں تو یہ مجاز فی الکلمہ ہے، کلمے کا جو معنی حقیقی تھا آپ اس کے بجائے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ دلالت التزامیہ اپنے تمام معنی مفردہ پر، اور اسی طرح مجاز فی الکلمہ میں، اور اسی طرح مجاز فی
اسناد میں یہ جتنے بھی موارد ہیں سب کے سب موارد ترجع الی دلالت الاقتضاء، یہ سارے کے سارے دلالت اقتضاء کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی مورد ہیں نہ منطوقی ہیں نہ مفہومی ہیں بلکہ دلالت اقتضاء والے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ یہاں پر ایک اشکال ہے، ٹھیک، اس کو آگے تو چونکہ ختم کرنا ہے۔ اشکال یہ ہے، جب ہم مفہوم کی بحث پڑھ رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو معنی مجازی ہم مراد لیتے ہیں، رأیت زیدن یرمی، معنی مجازی جو ہم مراد لیتے ہیں، تو یہ معنی مجازی آیا دلالت مطابقیہ ہے یا مطابقیہ نہیں ہے؟ یہ بھی من قبیل دلالت مطابقیہ ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا وہاں پہ؟ مطابقیہ۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں یہ جو ہے نا دلالت التزامیہ ہے، جبکہ مصنف نے کیا کہا تھا؟ دلالت مطابقیہ ہے۔ مطابقتاً جو ہے نا وہ کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی گویا کہ منطوقی ہے۔ رائی تو اس کی مثال بھی ہم نے یہی پیش کی تھی کہ رائی تو الاسد، یعنی رائی تو اسدن یرمی، میں نے جو ہے نا وہ شخص کو دیکھا جو تیر انداز، رأیت الاسد فی الحمام، یہ جو ہم نے مثال پیش کی تھی، اس مثال کو ہم نے کس کھاتے میں ڈالا تھا؟ منطوقی میں ڈالا تھا نا جی، دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا۔ مصنف نے وہاں پہ کہا تھا، آپ دوبارہ مراجعہ کر لیں وہاں پہ صفحے پہ، کہ جب ہم معنی مجازی استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ حقیقی کا معنی مجازی ہے، تو معنی مجازی میں استعمال یہ دلالت مطابقیہ ہے، نہ کہ دلالت التزامیہ ہے۔ مصنف کا یہ دعویٰ تھا، واضح ہے۔ آج مستشکل یہاں پہ اعتراض کرے مصنف پر، کہتے ہیں یہ مثال رأیت الاسد، رأیت اسدن یرمی، یہاں پر آپ اسد کلمے کو کس استعمال کر رہے ہیں؟ حیوان مفترس میں یا رجل شجاع میں؟ جی رجل شجاع استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسد کلمہ جو اس کا معنی حقیقی تھا حیوان مفترس، اس کو استعمال کر رہے ہیں کس میں؟ رجل شجاع میں، تو یہ مجاز فی الکلمہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا جی اگر سکلیم صاحب، یہ مجاز فی الکلمہ ہے۔ اگر مجاز فی الکلمہ ہے تو یہ کون سی دلالت بنے گی؟ مجاز فی الکلمہ دلالت اقتضاء بنے گی، جبکہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ دلالت مطابقیہ ہے۔ جب دلالت مطابقیہ ہے تو اقتضاء الگ چیز ہے، اور دلالت مطابقیہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جو کہ تھکے ہوئے اس وجہ سے اس کو کل کی رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔